وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغفرني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات کرام، بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف بشریف اللہ چکا ہے، اپنی برکتوں سمیت اپنی رحمتوں سمیت تشریف لا چکا ہے، اور یہ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا یہ مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ مہینہ۔ میلاد پاک پڑھنا بیان کرنا اولا یہ سنت خدا۔ میلاد پاک پڑھنا بیان کرنا اولا یہ سنت خدا۔ نمبر دو، میلاد پاک اپنا میلاد پاک بیان کرنا اور اس کو واضح کرنا ثانیاً یہ سنت مصطفیٰ۔ میلاد پاک کے ذکر میلاد کو سننا اولاً سنت مصطفیٰ، میلاد پاک کو سننا ثانیاً یہ صفت صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میلاد کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت، ذکر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تشریف آوری کو بیان کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر میلاد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رسول کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ پورا قرآن کا مطالعہ کرو 30 پارے، تو اللہ تعالیٰ نے سابقین انبیاء علیہ السلام کے دم انبیاء علیہ السلام کی ولادت کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کو بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان فرمایا، اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کی ولادت کو بیان فرمایا۔ لیکن پورے قرآن میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ولادت کا ذکر نہیں۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، وہ آمد مصطفیٰ جب ہو گئی تو ولادت ساتھ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آمد کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ محبوب تو میری طرف سے یہاں آیا ہے، تو میں نے تو آنے کو بیان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ تو میری طرف سے یہاں آیا، میری آمد ہوئی ہے، تو لامکانی محبوب ہے، تو لامکان سے اس عالم دنیا کے مکان میں تشریف لایا ہے، آیا ہے، تو میں نے تو تیرے تشریف لانے، تیرے آنے کو بیان کرتا تیرے غلام تیرے ولادت کو بیان کریں گے، تیرے غلام تیرے میلاد کو بیان کریں گے، لیکن تو جب مجھ سے آیا ہے تو میں نے تو بتانا ہے کہ یہ مجھ سے آیا ہے۔ اب آنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آنے والا آتا ہے تو آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، اگر وہ پہلے موجود نہیں ہے تو آیا کون ہے؟ آنے والے کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، آتا وہی ہے جو کہیں سے آتا ہے، معلوم محبوب لا مکان ہے، وہاں سے ادھر آیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامکانی محبوب ہیں، وہاں سے ادھر آئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں نے تو تیرے آنے کو بیان کرنا ہے، تیری آمد کو بیان کرنا ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آئے گا، میں کہہ رہا ہوں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آئے گا، وہ خوشخبری دیتے تھے کہ آنے والا آئے گا، فرماتا ہے وہ خوشخبری دے چکا ہے، آئے گا، میں نے کہا آنے والا آ گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا آئے گا جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا، جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے بچپن سے یہ آیت جب پڑھی تھی اس وقت میں نے اس بڑا غور کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہیں کیوں نہیں کہا کہ یاتی من بعد اسمہ محمد، کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا اسم گرامی ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میرے بعد آئے گا اس کا نام ہے احمد مصطفیٰ، وہ احمد کا ذکر کرتے ہیں، محمد کا ذکر کیوں نہیں؟ بات میری سمجھ آتی ہے؟ ہاں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، جو آئے گا تو بتا رہا ہے اس کو علم ہے آنے والے کا کہ آئے گا، اور آئے گا یعنی مستقبل میں آئے گا۔ معلوم اللہ کے نبیوں کو مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مستقبل آنے والے زمانہ کا علم ہوتا ہے، جبھی وہ فرماتے ہیں کہ آئے گا اور میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام پاک احمد مجتبیٰ ہوگا۔ تو جب انہوں نے احمد مجتبیٰ کہا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ احمد آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ محمد نہیں فرمایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کا ذاتی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ کبھی کسی عالم سے سنا نہیں بتاتے، یہ مقرر لوگ نہیں بتاتے، وہ صرف مقرر ہوتے، وہ تقریر کرنا جانتے ہیں بس۔ عالم ہونا اور بات ہے، مقرر ہونا اور
اصل میں یہ تھا کہ اس میں گرامی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ احمد بتا رہے ہیں۔ احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا خدا کی ذات کا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں عارضی رہ کر پھر وہاں جانا تھا، اللہ کی تعریف کرنے والا بن کر وہاں رہنا تھا۔ تمام فرشتے بھی وہاں رہتے ہیں، وہ سارے حامد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں حامد ہیں۔ فرمایا جو ہم وہاں حامد ہوں گے، ہم سب میں احمد ایک ہی ہے۔ ہم حامد ہیں، فقط ہم کی تعریف کرنے والا، بس جتنی کر سکے اتنی تعریف کرنے والے کو حامد کہتے ہیں، لیکن احمد کہتے ہیں سب کی تعریف کرنا ایک طرف، میرے ایک محبوب کی تعریف کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ملائکہ کی تعریف کرنا ایک طرف، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف کرنا ایک طرف، لیکن میرے محبوب کی تعریف کرنا ایک طرف۔ اللہ کی جو محبوب کریم علیہ السلام تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میرا محبوب علیہ السلام۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام پاک ہوگا احمد مجتبیٰ۔ تو اب انہوں نے خبر دی کہ آنے والا آئے گا، یہ محبوب کی آمد کی خبر ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشخبری دینے والا اللہ کا رسول ہے، صاحب کتاب ہے، اور انجیل اس پر نازل ہوئی، وہ صاحب کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو خوشخبری دینے والا اللہ کا رسول ہے، تو جس کی خوشخبری دینے دی ہے وہ رسولوں کا رسول ہے۔ ایسا ہے کہ بے شک ایسا ہے، وہ فقط رسول ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار۔ ایسا ہے کہ بے شک، بلکہ ان انبیاء کے آپ آقا، بے شک، بے ان شک، انبیاء علیہ السلام کے آپ آقا، آقا کے معنی سردار ہیں۔ جب آپ سردار ہیں تو وہ غلام، سبحان اللہ، تو غلام ہی تو آقا کے ہوتے ہیں، غلام ہی آقا کے ہوتے ہیں۔ آپ آقا ہیں، وہ غلام ہیں۔ ایسا ہے کہ بے شک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آقا ہیں۔ بد میں کونین میں انبیاء تاجدار، سبحان اللہ، بد میں کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علی برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق فرمایا، اعلیٰ حضرت علی برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق فرمایا کہ اس کونین دونوں جہان کے اندر اگر تاجدار ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن تمام ان تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ان تمام انبیاء علیہ السلام جو تاجدار ہیں ان کا آقا ہمارا نبی۔ ہمارا، سبحان اللہ، یہ سمجھ آیا؟ اور اگر ہمیں تاج ملے تو کون سا ملے؟ سر پہ رکھنے کو مل جائے لال پاک حضور، پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر پہ رکھنے کو مل جائے لال پاک حضور،
ایسا ہے کہ نہیں؟ سر کے رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو عاشق کہہ رہا ہے کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، لیکن مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تخیل اس سے بلند ہے، اس کہنے والے سے بلند ہے۔ مولانا جامی عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من مسکین دے ناداری تو اصوے من گزر آری، اگر تو کبھی میرے پاس آ جائے، کرم فرما آ جائے، کبھی تو آ جائے تو صوبے من گزر آری، من مسکین دے ناداری، میں تو مسکین ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہی ہے کہ فدائے نقش نالینت گرم جا جا، تیرے نالین تو نالین اس کے نقشے پر اپنی جان قربان کر۔ یہ سمجھنا نالین تو بڑا مقام ہے، یہ وہ نالین ہے جو خدا کے عرش پر گئی، یہ وہ نالین ہے جو خدا کے عرش پر گئی، یہ سمجھنا یہ وہ نالین ہے جو لوح محفوظ سے اوپر گئی، یہ وہ نالین ہے جو شب معراج جب آپ ساتویں آسمان کے اوپر چلے گئے، سدرہ پر چلے گئے، آگے چلے گئے تو انبیاء کے سر نیچے رہے، نالین مصطفیٰ ان کے اوپر۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ یہ وہ نالین پاک ہے، انبیاء کے سر نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، علوم کائنات کا خزینہ لوح محفوظ نیچے، نالین مصطفیٰ اوپر، قلم تقدیر نیچے، نالین مصطفیٰ اوپر۔ یہ سمجھاتا خدا کے سارے فرشتے نیچے، نالین مصطفیٰ اوپر، جبریل نیچے، محبوب کی نالین اس کے بھی اوپر، اسرافیل نیچے، محبوب کی نالین اس کے بھی اوپر، میکائیل نیچے، محبوب کی نالین اس کے اوپر، اسرائیل نیچے، محبوب کی نالین اس کے اوپر، تمام ملائکہ نیچے، محبوب کی نالین سب کے اوپر۔ آخر بات ختم کرو، خدا کا عرش نیچے، میرے مصطفیٰ کی نالین اس کے بھی اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، خدا کا عرش نیچے، میرے محبوب علیہ السلام کی نالین اس کے بھی اوپر۔ یہ سمجھاتا اللہ مکان تک وہ نالین مبارک گئی ہے، کیونکہ معراج جسمانی ہوا ہے، جب جسمانی ہوا ہے تو نالین مبارک ساتھ تھی، تو سرکار کی نالین کی بلندیوں کو کوئی نہیں چھو سکتا، محبوب کی بلندی کون معلوم؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نالین کی بلندی کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی بلندی پر، تو میرے محبوب کی بلندی کو کیا کیا کہتے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بیان فرمایا ہے متعدد آیات کے اندر، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے بعد، اس کے اندر ہی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے مکے والو، الناس جہاں بھی قرآن میں آیا ہے مفسرین لکھ رہے ہیں اس سے مراد مکے والے لوگ مراد ہیں، جہاں یا ایھا الذین آمنوا جتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے اس سے مراد مدینے والے لوگ۔ یہ مفسرین نے قاعدہ بیان کر دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، وہاں مکہ المکرمہ والے لوگ مراد ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں مدینہ المنورہ والے مومنین مراد ہیں۔ فرمائے لوگو
قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آنے والا آ چکا ہے، تمہارے پاس آنے والا آ چکا ہے۔ اب آمد مصطفیٰ کو بیان کیا، اسی میں میلاد مصطفیٰ چھپا ہوا ہے، سمجھ آتا ہے؟ آمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اسی میں میلاد مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آمد رسول کو بیان فرمایا، تو معلوم ہو آمد رسول کو بیان کرنا سنت خدا ہے۔ آمد رسول کو بیان کرنا سنت خدا۔ دوسری آیت میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، آمد مصطفیٰ کو بیان کر چکا ہے، آمد مصطفیٰ کو بیان کر چکا ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کو بیان کرنا ہی سنت خدا۔ یہ سمجھ آیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کا نور، آ چکا ہے اللہ کا نور، آ چکا ہے اللہ کا نور، آ چکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا سورج کا نور آ چکا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ چاند کا نور آ چکا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ستاروں کا نور آ چکا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ملائکہ کا نور آ چکا ہے، نا اللہ کا نور آ چکا ہے۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، بے شک بے شک اللہ کا نور ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کو بھی بیان فرمایا اور نورانیت مصطفیٰ کو بھی بیان فرمایا۔ تو آمد مصطفیٰ کو بیان کرنا سنت خدا، اور نور مصطفیٰ کو بیان کرنا بھی سنت خدا۔ ہم اگر آمد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو سنت خدا پر ہم اہل سنت عمل کرتے ہیں، سنت خدا پر عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے محبوب علیہ السلام کی آمد کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہی ہے جس طرح میں نے آیت پڑھی ہے کہ تمہارے پاس آ چکا ہے، آنے والا آ چکا۔ ایک تو اس حیثیت سے آمد رسول کو بیان فرمایا، اور دوسری آیت وہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو بھیجا میں آمد ہے، جو بھیجا کیا ہے اس کی آمد ہو چکی ہے، پھر بھی آمد مصطفیٰ ہے، پھر بھیجا گیا ہے، بھیج دیا ہے، اس کا معنی بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے کہیں اور ہوتا ہے، پہلے کہیں اور جگہ ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نے اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ یہ سمجھ آتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ ذات با کمال جس نے اپنے رسول کریم کو بھیجا، تو جو بھیجا گیا ہے وہ آیا ہے، جو آیا ہے آپ اسی کو آمد مصطفیٰ
اسی کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو بھیجا کہاں سے گیا؟ لا مکان سے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا شاید مجھے مکہ کا سمجھو، شاید مجھے دنیا کا سمجھو، لست من الدنیا ولا الدنیا منی، فرمایا میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میرا ملک تو سبحان اللہ سبحان اللہ لست من الدنیا ولا الدنیا منی، نہ یہ دنیا مجھ سے ہے نہ میں اس عالم دنیا سے ہوں، میں اللہ مکان محبوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا لست من الدنیا، میں اس دنیا سے نہیں ہوں، شاید مجھے یہاں کا سمجھو، میں تو اللہ مکانی ہوں۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والا محبوب، ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ تو بھیجا ہے تو آیا ہے، جب آیا ہے تو آمد مصطفیٰ ہے، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہاں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی آمد کو بھیجنے کو بار بار بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آ چکا ہے، آنے کو بیان فرمایا، بھیجنے کو بیان فرمایا، آمد کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ وہاں سے آیا ہے، یہ وہاں سے آیا ہے۔ قرآن نے بھی بتایا کہ یہ وہاں سے آیا ہے، قرآن نے بھی بتایا، اللہ نے فرمایا ہم نے وہاں سے بھیجا، تو وہاں سے بھیجا ہے۔ اب وہاں کی تشریح کیا ہے؟ وہاں سے کہاں سے؟ ہماری بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ جو وہاں سے بھیجا ہے، وہاں سے مراد کیا؟ آسمان ہے، آسمان اول سے بھیجا، دوسرے آسمان سے بھیجا، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، ستویں سے، ہاں جنت سے، عرش سے، کہاں سے بھیجا؟ محبوب کو جو بھیجا وہاں سے، تو وہاں کی تشریح ہو کہ کہاں سے بھیجا ہے، اس کا بھی تو بیان ہو کہ وہاں سے بھیجا۔ تو کوئی پوچھے کہاں سے بھیجا، اب میں کہوں وہاں سے بھیجا، کوئی پوچھے کہاں سے بھیجا، میں نے کہا جو کچھ میرے فرید پاک نے فرمایا وہاں سے بھیجا، میرے فرید پاک نے بتایا، میں بتاؤں گا۔ غیب الغیب دے سو آیا، غیب الغیب دے سو آیا، شاہ شہادت دے لایا، آدھی اقدا کلی اتار، کیا ادلا تم محدم قید، حسن ادل جا کیا اظہار، آدم میں سبٹا تھی احمد۔ اب غیب الغیب کے دیش سے محبوب تشریف لایا، فرید پاک نے بتایا کہ یہ غیب الغیب سے آیا۔ اب بتاؤ جو غیب الغیب خدا کی ذات ہے، غیب الغیب خدا کی ذات، جب خدا سے آیا ہے، غیب الغیب سے آیا ہے، تو کون سا غیب نہیں لے کر آیا؟ یہ جو ہم کو کہتے ہیں فلاں غیب نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں، ارے جو غیب الغیب سے آیا ہے اور غیب الغیب کو دیکھ کر آیا ہے، غیب الغیب سے آیا ہے، غیب الغیب سے کل غیب لے کر آیا۔ واہ واہ واہ، غیب الغیب سے کل غیب لے کر آیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا مصطفیٰ ہے، تو لہذا خالی نہیں بھیجا ہے، کل غیب دے کر بھیجا۔ کیونکہ خدا سخی خدا، اللہ سخی خدا ہے، اور پھر
بھی ہے، محبوب کا محب اول بھی ہے۔ جب محبوب کا محب اول ہے، یہ بتاؤ محب محبوب سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ نہیں، سب کچھ عطا کر کے بھیجا، محبوب کو سب کچھ عطا کر کے بھیجا۔ اس لیے بھیجنے کا ذکر بھی قرآن میں، آنے کا ذکر بھی قرآن میں، آمد کا ذکر بھی قرآن میں۔ تو میلاد شریف کا اسی طرح ذکر قرآن میں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میلاد کا ثبوت، میں نے کہا قرآن۔ میلاد کا ثبوت، میں نے کہا قرآن۔ تو میں نے یہ آیتیں پڑھ کر سنا دی کہ دیکھو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں۔ آمد سے مراد وہی آپ کی ولادت، تشریف لانے کے بعد ولادت، وہاں سے بھیجنے کے بعد یہاں پہنچنا ولادت۔ تو میلاد تو قرآن سے ثابت ہے، میلاد تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور میلاد بیان کرنے والا خدا ہے، اولاً سننے والا مصطفیٰ۔ جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر پیش کیا، سرکار نے سنا۔ میلاد سننا اولاً سنت مصطفیٰ۔ پھر سرکار نے فرمایا ولدت فی، آپ نے فرمایا ولدت فی، پیر والے دن میری ولادت کی گئی ہے، میری پیدائش ہوئی ہے پیر والے دن۔ سرکار نے اپنا میلاد خود بیان کیا، ولدت فی، کہ میں پیر کے دن میری ولادت کا شہادت ہوئی۔ تو اب یہ بیان کرنے والا اپنا میلاد بیان کرنے والا مصطفیٰ ہے، سننے والے صحابہ مصطفیٰ۔ اب یہاں میلاد بیان کرنے والا میں آپ کا اس مسجد شریف کا خادم ہوں، سننے والا تو میں سنت خدا پر عمل کر رہا ہوں، آپ سنت صحابہ پر عمل کر رہا ہوں، میں سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کا بیان، رسول اللہ کے میلاد کا بیان رسول اللہ نے خود فرمایا، تو یہ سنت مصطفیٰ ہوا۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے سنت خدا، میں سنت خدا پر بھی عمل کر رہا ہوں بیان کر کے، سنت مصطفیٰ پر بھی بیان کر کے عمل کر رہا ہوں۔ آپ سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کر رہے ہیں، سرکار نے پہلے سنا پھر صحابہ کو سنوایا، سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کر رہے ہیں، سنت صحابہ مصطفیٰ پر بھی سمجھ آتا ہے؟ تو میلاد پاک کہتے ہیں یہ شرک ہے، ان کو عقل نہیں ہے شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی صفت ہو وہ دوسرے کی ثابت کرو، وہ شرک ہوتا ہے۔ ان بے عقلوں سے پوچھو کہ خدا کا میلاد ہے صحیح؟ خدا تو میلاد سے پاک ہے، خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے، خدا تو ولادت سے پاک ہے، خدا تو اب ہم سے پاک ہے، وہ اس کا میلاد ہے ہی نہیں، میلاد تو ہے ہی، اسی کا شرک کہاں کیا؟ اہل سنت یہاں شرک آیا ہے، اہل سنت کے اندر شرک کا گناہ نہیں، بلکہ میلاد مصطفیٰ بیان کرنا یہ شرک توڑ نسخہ ہے، یہ شرک توڑ نسخہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ بیان کیا، شرک ختم، ثابت ہو گیا کہ اللہ ولادت سے پاک، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اس کو نہ کسی نے جنا اور نہ وہ کسی کو، اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا والد نہ اس کا ولد، وہ اس سے پاک ہے۔ خدا میلاد سے پاک، خدا ولادت سے پاک، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ ولادت بھی برحق ہے، آپ کے والدین کریمین بھی برحق۔ تو جب میلاد کا عقیدہ رکھا تو شرک کا تصور ہی نہ رہا، شرک کا تصور ہی نہ رہا، تو اہل سنت کے اندر شرک کا گزر ہی نہیں، شرک کا تصور ہی نہیں۔ اہل سنت خالص مومنین کاملین، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار بیان
فرمایا، بار بار آیات کریمہ میں بیان فرمائے۔ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک تو اور بھی سن لو۔ اللہ نے فرمایا پیارے میں نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے لامکان سے خالی نہیں، ساری کائنات کے لیے مجسم رحمت بنا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے لیے مجسم رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھیجا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے، آنے والا آ گیا، آنے والا آ گیا کہ نہیں؟ آنے والا آ گیا ہے، آنے والا آ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے آئے گا، ہم کہتے آ گیا۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میلاد نبی ہے، وہ کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا آ گیا ہے، سبحان آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ کہاں آ گیا ہے؟ کہاں آیا؟ مکے میں آیا، مدینے میں آیا؟ ارے وہ آ گیا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں بھی آ چکا ہے۔ دل کے ہر پردہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی وہ آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کے دل میں آیا ہوا ہے، ہر مومن کے دل میں آیا ہوا ہے، ہر مومن کے دل میں آیا ہوا ہے۔ کہتے دیکھو جی ایک تو ایک میں آئے گا، میری بات سمجھو، وہ کہتے ایک ایک میں آئے گا، ایک سب میں کیسے آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ایک میں آ سکتا ہے، ایک سب میں کیسے آ سکتا ہے؟ سنو بھائی، میری شکل ایک ہے، اب میں اپنے سامنے 1000 شیشہ رکھ دوں، وہاں سے لے کر وہاں تک جدھر میں کروں گا ہر ایک میں میں ہوں گا۔ یہ دل جتنی مومنین کے شیشے کے مثل ہے، اس لیے وہ ایک ہر ایک شیشے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک ہر دل کے شیشے میں ہے، لیکن صرف اپنا شیشہ صاف کرواؤ، اپنے دل کا شیشہ صاف کرواؤ، اپنے دل کا شیشہ صاف کرواؤ، یا اپنے آنکھوں کے شیشے کو صاف کرو۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اپنے دل کے شیشے کو صاف کرواؤ اور اپنے آنکھوں کے شیشے کو صاف کرواؤ۔ تو آنکھوں کا شیشہ کیسے صاف ہوگا؟ اس میں کیسے نورانیت آئے گی کہ وہ نور نظر آ جائے؟ وہ کیسے ہوگا؟ تو رومی فرماتے وہ نسخہ میں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ سرما کا گن در چشم خاک کے اولیاء بتا بینی ہر جہت نور خدا۔ رومی فرماتے ہیں کامل ولی کے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لو، جب سرما ڈال لو گے آنکھوں میں کامل کی پاؤں کی مٹی تو ہر طرف نور خدا نور۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہر طرف نور خدا نظر آئے گا، مشرق مغرب جنوب شمال تحت فوق جہات ستہ، پھر ہر طرف نور خدا نظر آئے گا، نور مصطفیٰ بھی نظر آئے گا۔
یہی تو بات تھی، وہ کہنے والے کہیں گے تیرا تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، 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 وہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ سمجھ آتا؟ تیرا تجلی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کو متعدد آیات میں بیان فرمایا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پیارے ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، کافی بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ میرے لیے تو کافی، آپ کے لیے بھی کافی، سب کے لیے کافی، وہ ایک سب کے لیے کافی، وہ ایک سب کے لیے کافی۔ میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کافی بنا کر بھیجا ہے، تو بھیجا ہے تو وہ آیا ہے، جو آیا ہے تو اس نے رنگ لایا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو آیا ہے تو اس نے رنگ لایا ہے، یہ سب اسی کا رنگ ہے، یہ سب اسی کا رنگ ہے۔ یہ جو ہم تقریر کرتے ہیں تو آپ کو ذوق ہو جاتا ہے، اسی کا رنگ ہے۔ اہل دل کو ذوق ہوتا ہے تو وہ اسی کا رنگ ہے، اہل دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کا رنگ ہے، ایسے نہیں ہوتا، اسی کا رنگ ہے۔ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، میں تہجد وقت روز عرض کرتا ہوں بلا نظر، دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کا رخ کریم ادھر ہوتا ہے تو ادھر ذوق ہو جاتا ہے۔ سبحان ذوق اس لیے ہے کہ محبوب کا رخ ادھر ہے، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے کیا دیکھے، آنکھ والے ہی دیکھتے ہیں، تو لہذا ان کا رخ ادھر ہے، اس وجہ سے ہمارے اس مسجد شریف میں ذوق پیدا ہوتا ہے، سوق پیدا ہوتا ہے، ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ادھر رخ انور مصطفیٰ کا رخ انور ادھر ہے تو ذوق بھی ادھر ہے۔ یہ سمجھ آیا؟ ذوق بھی ادھر ہے۔ جب خدا کی رحمت کا رخ ادھر ہے تو خدا کا کرم بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں ہے؟ جب اس کا رخ ادھر ہے، اس کی رحمت کا رخ ادھر ہے تو اس کے کرم کی توجہ بھی یہ سمجھا تھا۔ جب وہ آنے والا ہمارے ساتھ ہے تو بھیجنے والا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب قریب ہر وقت تمام مومنین کے جانوں سے بھی قریب ہے۔ اب آنے والا ہمارے جانوں کے قریب ہے، قریب ہے کہ نہیں؟ ہماری جانوں کے قریب ہے۔ اب بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کے ساتھ جنگ رگے جان سے بھی
سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ادھر دیکھتا ہوں قریب ہے، ادھر دیکھتا ہوں قریب ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کے قریب ہیں، ہم اس کے قریب ہیں، ہم بعید نہیں ہیں، ہم قریب ہیں، ہم بعید نہیں ہیں، بعید والے بعید رہیں گے، ہم تو قریب ہیں، بعید والے بعید رہیں گے، ہم تو اس کے قریب ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں۔ اور کس طرح ہے ہمارے اندر؟ او درمن، وہ مجھ میں ہے، او درمن من در وے، وہ مجھ میں ہے میں اس میں، اس بات کو سمجھو، او درمن وہ مجھ میں ہے، من در وے میں اس میں، کس طرح؟ جو بو گلاب اندر، جس طرح گلاب میں خوشبو ہوتی ہے اس طرح میں ہوں، اس طرح وہ درمن وہ مجھ میں ہے، من در وے میں اس میں ہوں، اس طرح جو بو گلاب اندر، جس طرح گلاب میں خوشبو ہوتی ہے۔ کیسی بہترین مثال دی، جس طرح گلاب میں خوشبو ہوتی ہے، یاد رکھو خوشبو ہوتی ہے نظر نہیں آتی، خوشبو ہوتی ہے نظر نہیں آتی، تو وہ بھی ہے نظر نہیں آتا ہے، آنے والوں کو ابھی جاتا ہے، نظر آنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، آنے کو نظر نہیں آتا، لیکن ہے تو صحیح، ہونے پر تو اعتقاد رکھو کہ وہ ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات کریمہ میں نے پڑھ پڑھ کر آپ کو تلاوت کر کے بیان کی ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد رسول کو بیان فرمایا، یہ سمجھا؟ اب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر جب اعلان ہوا، کائنات میں اعلان ہو گیا کہ اب وہ آنے والا آ چکا ہے، تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کہاں کہاں پہنچ گئی؟ اب سنو بھائی، خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہاں کہاں پہنچ گئی؟ کستلانی فرماتے ہیں فرت وحوش المغرب الى المشرق والمشرق الى المغرب یبشر بعضهم بعضا، مشرق والے جانور جلوس بنا کر مغرب والوں کے پاس گئے، مغرب والوں کے جانور وہ مشرق والوں کے پاس گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کستلانی نے یہاں تک ضرور لکھا ہے کہ فرت وحوش المشرق الى المغرب والمغرب الى المشرق، کہ مغرب والے جانور مشرق کی طرف گئے، مشرق والے مغرب کی طرف گئے، اور مغرب اور مشرق کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے، وہ کون سی سواریاں ان کو لے گئی؟ کستلانی نے نہیں بیان کی، کستلانی نے اس کو بیان نہیں کیا، صرف اس نے یہ کہا ہے کہ مشرق والے مغرب کی طرف گئے، مغرب والے مشرق کی طرف گئے، بس اس نے یہ کہا ہے، لیکن وہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ کس سواری پر گئے۔ اتنی جانور جو مشرق سے چلے مغرب، مغرب سے چلے مشرق، کتنا فاصلہ، تو کون سی سواریاں تھیں؟ قطعاً کوئی سواریاں نہیں تھیں۔ جب قطعاً کوئی سواریاں نہیں تھیں، وہ کیسے پہنچے؟ خدا نے اپنی قدرت سے پہنچایا، اور اس کے سامنے کون سی چیز پائی ہے؟ اس کے سامنے کون سی چیز بعید ہے؟ قدرت کہتے اسے ہیں جو کام نہ ہو سکے عقل سے وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، عقل کہے کہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قدرت کہتی ہو گیا۔ عقل کہتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، معجزہ رسول کہتا ہے ہو گیا۔ عقل کہتی ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، کرامت ولی کہتی ہو گیا۔ اس میں آتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جانور مغرب والے مشرق کی طرف گئے،
اور مشرق والے مغرب کی طرف آئے اور جلوس بنایا اور ایک دوسرے کو مبارکباد کی ہے. یہ خوشی کی لہر دوڑی ہے میرے محبوب کی آمد رسول. یہ بنایا آمد رسول پر یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. کستلانی کی اس عبارت سے میں نے اقتباس کیا کہ اگر جانور جو افضل المخلوقات نہیں، اگر وہ آمد رسول پر جانور خوشیاں منا سکتے ہیں جو افضل المخلوق ہیں حضرت انسان یہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ یہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم خوشی منائیں. جو ادنا ہے وہ خوشیاں منائیں، جو اشرف ہیں یہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ ہاں، اس لیے آمد رسول پر خوشیاں مناؤ، جتنی ہو سکتا ہے خوشیاں مناؤ. اور محبوب کی آمد پر جتنی خوشی مناؤ گے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس بنا پر محبوب کی آمد جو ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو قربان کر دو. اپنے آپ کو صدقے کر دو. صدقے اپنے آپ کو صدقے کر دو. چلو صدقے کر دو تو پھر میرے ساتھ پڑھ لو. اللہ سے محبت وہ پڑھے. صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار وہ آیا ہے ربنا یار میں کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہو صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں داتا ہے صدقے جیوان اخبار صدقے جیوان اخبار صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ آپ کو بھی صدقے کر دو، پوری کائنات کو بھی صدقے کر دو. سبحان اللہ. پوری کائنات جگ کے اندر کون ہے؟ پوری کائنات ہے. لہذا ستاروں کو بھی اس پر نچھاور کریں، شمس و قمر کو بھی نچھاور کر دیں، ملائکہ کو بھی نچھاور کر دیں، لوح و قلم کو بھی نچھاور کر دیں، جنت کو بھی نچھاور کر دیں، قرآن جنت کو بھی نچھاور کر دیں، خدا کے عرش کو بھی نچھاور کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار وہ کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روح کو غذا مل رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. صدقے جیوان اخبار مدنی محمد پیارا آیا ہے ربنا یار وہ آیا ہے ربنا یار کھول گھتا جگ سارا. سبحان اللہ. سرکار کتنی خوش ہو رہی ہے. سرکار کتنی خوش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بتاؤ وہ مجھ پر بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ آپ پر بھی خوش ہو رہے ہیں. کیونکہ جواہر البحار میں نے لکھا ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے غلاموں
ساری کائنات سر پر نچھاور کر دی، ساری کائنات نچھاور کر دی۔ اللہ نے فرمایا پیارے میں نے تو نچھاور کر دی ہے۔ اے اللہ کیا نچھاور کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کس کی تفصیل کروں؟ اگر جنت کہوں تو باقی، اگر آسمان کہوں تو باقی، اگر لوح قلم کو کہوں تو باقی، اگر حجر و شجر کہوں دریا کہوں باقی۔ فرمایا بس جامع کلمہ خلقت لأجل کا، ساری خدائی میں نے بنائی ہی تیرے لیے۔ خلقت لأجل کا، یہ ساری خدائی میں تیرے لیے بنائی ہے، ساری خدائی میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ شان مصطفیٰ سمجھ رہے ہو؟ شان والے کا شان سمجھ رہے ہو؟ دل خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ایمان کو تازگی مل رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، نگاہ مصطفیٰ کا کرم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں رسول اللہ کی آمد ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ کی آمد ہوتی ہے، اس مسجد میں رسول اللہ کی آمد ہوتی ہے۔ آج میں اس کو ثابت کرتا ہوں، سنو بھائی، یہ بات کر کے میری تقریر ختم، 2:30 بج گئے۔ سنو بھائی، جہاں رسول اللہ کی اس مسجد میں آمد ہوتی ہے، بلکہ صرف اس مسجد نہیں، مسجد النور میں بھی آمد ہوتی ہے، صرف مسجد النور نہیں، مسجد غوثیہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی آمد ہوتی ہے، جامع مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی آمد ہوتی ہے، ہر سنی کی مسجد میں آمد رسول ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے وہ علماء نے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر فی المساجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر فی المساجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سنی خوش قسمت ہے، سنی خوش قسمت ہے کہ جن مسجد میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ ہم سنی خوش بخت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی مساجد میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے تشریف لاتے ہیں؟ میں نے کہا شب معراج جس طرح مزاروں سے انبیاء تشریف لائے تھے، شب معراج جس طرح مزاروں سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر سے ہر سنی کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ جس میں ہر سنی کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً لاتے ہیں، یقیناً لاتے ہیں، یقیناً لاتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور دیکھنے والے دیکھتے بھی تھے اور دکھانے والے دکھا بھی لیتے تھے۔ ایک علاقہ ہے ہمارے قریب، وہاں حضرت مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ علیہ سالانہ تشریف لاتے تھے اپنے خطاب بیان کے لیے، بڑا عشق کا بیان ہوتا تھا ان کا، وہ تشریف لاتے تھے۔ ایک حاجی صاحب تھا، وہ ایک سال آپ تشریف نہ لا سکے، مثلا آج کا پروگرام تھا، آج نہ تشریف لائے، کل یعنی دوسرے دن تشریف لائے۔ اس حاجی صاحب نے بڑی خیرات کرتا تھا، 20-25 دے گئے، اس نے چلا دیا، ختم پڑھا کے چلوا دیا، حضرت تشریف لا
دوسرے دن حضرت تشریف لائے، فرمایا بھائی وہ میں مجبور تھا، میں نہیں آ سکا، اب اعلان کرو میں آ گیا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت بس اب تو ہو گیا، میں نے جو میلاد کرنا تھا ہو گیا، میں نے خیرات بھی چلا دی، اب دوسری بار نہیں پر ہو گیا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی پروگرام نہیں رکھتے ہو تو شام ہو گئی ہے، ہم رات رہتے ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، رہیں آپ مہمان رہیں۔ جب وہ عشاء کا وقت ہوا تو حضرت مولانا نے فرمایا ارے بھائی تم اذان دے دو، نماز پڑھی عشاء کی۔ تو اس نے اذان دی تو اس نے عرض کی حضور آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ کے پیچھے اقتدا کروں، اور تو کوئی آیا نہیں ہے بستی سے، میں آپ کے اقتدا کروں، آپ کو نماز پڑھائیں۔ فرمایا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں، پڑھانے والا بھی آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھانے والا بھی آئے گا۔ تو وہ بیٹھ گیا وہ آدمی، کچھ دیر ہوئی سیدھا مصلی میں رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مصلی پر تشریف لے آئے، سرکار نے نماز پڑھائی، مولانا نے بھی نماز پڑھی، اس بندے نے بھی نماز پڑھی، وہ پاؤں پر گر گیا، سرکار نماز پڑھا کے آپ تشریف لے گئے، پتہ بھی نہ چلا، آپ ان سے غائب ہو گئے۔ تو مولانا کے پاؤں پر گرا، حضرت اتنا تو آپ کا مقام ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، خدا پوری چھو سے محمد نے بولے، محمد کو دیکھ دے دکھے دے گزر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے بھی دیکھا، مجھے بھی دکھایا، جس کو چاہوں میں دکھا سکتا، جس کو چاہوں میں دکھا سکتا۔ خدا پوری چھو سے محمد نے بولے، پر محمد کو دیکھ دے دکھے دے گزر گئے۔ ایسا ہے نا، تو دیکھ لو، اب ہم نے دیکھا ہے تو ہم کو دکھا دیا، تو یہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، چاہیں تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نصیب اس طرح کرے کہ ہمیں بھی یہ حضرات رسول اللہ کا دیدار کروا دیں، جب رسول اللہ خود تشریف لا کر ہمیں اپنا دیدار کروا دیں۔ آمین آمین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد حبیبک وامتنا علی محمد وعلی محمد حبیبک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔